رات کے اندھیرے میں پاکستان کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا، اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی گئیں جس کا کسی نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ اگر بڑھی ہیں تو وہ پاکستان میں، اس وقت جنوبی ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر قیمتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں پاکستان کے پڑوسی ملک جو ہیں بھارت میں، اس وقت پاکستانی روپے کے مطابق 220 روپے پیٹرول کی قیمت ہے، اور بھارت کی جو اپنا روپے ہے اس کے مطابق 95 سے 100 روپے ہے۔ اسی طرح اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش میں اس وقت قیمت ہے 300 روپے، سری لنکا میں 320 سے 350 اور نیپال میں 330 روپے قیمت ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت قیمت ہے $110 جس کے مطابق پاکستان میں قیمت ہونی چاہیے 280 روپے سے لے کر 300 روپے، اور اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ 1 لیٹر پیٹرول پر کم و بیش 161 روپے ٹیکس لے رہی ہے، لیوی لے رہی ہے، پیٹرولیم لیوی لے رہی ہے۔ رات جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس سے قبل حکومت جو ہے وہ 80 روپے پیٹرولیم لیوی لے رہی تھی 1 لیٹر پر، لیکن آج کے دن اس پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کر 161 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ۔ دوسری جانب جو ہے اس سے مہنگائی کی ایک نئی لہر آنے کا خدشہ ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، آٹا، چینی، دالیں، اشیاء ضروریہ، کھانے پینے کی، کنسٹرکشن کی، سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے کرائے بڑھ گئے ہیں، ریل کے کرائے بڑھ گئے ہیں، اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے۔ جہاں پر کرایہ پہلے 10 روپے تھا، اب اگر وہاں پر 18 روپے نہ ہوا تو مشکل ہو جائے گا۔ اب 18 روپے دے گا کون؟ عوام کی کمر جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی نے توڑ رکھی ہے، اور اب موجودہ جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، اس لہر کے باعث عوام کا جینا جو ہے وہ 2 بار ہو گیا۔ جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور پیچھے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام۔ یہ لگ یہ رہا ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی اس حوالے سے انتظام نہیں کیا تھا، صرف ٹی وی پر آ کر تقریریں کر کے اعلانات کیے جا رہے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب کو بڑی فکر ہے قوم کی، عوام کی، اور یہی وہ ہماری جو نون لیگ کی حکومت ہے، یہی لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو پیٹرول بڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ وزیر اعظم چور۔ اب یہ جواب دیں کہ پیٹرول میں اتنی تاریخی اضافہ ہوا ہے، اب بتائیں کون چور ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ دوسری جانب اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن ہوتی تو حکومت کو اتنا زیادہ اضافہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس وقت پی ٹی آئی کی سارا فوکس جو ہے وہ عمران خان پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان خاموش ہیں، جو جماعت اسلامی والے ہیں انہوں نے آج احتجاج کیا ہے، کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا، اور میڈیا بھی اپنا کردار اس طرح ادا نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آئی ایم ایف کے کہنے پر 161 روپے 1 لیٹر پر ٹیکس لینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور کہاں گئے وہ میاں نواز شریف صاحب جن کو نیند ہی نہیں آتی تھی؟ مریم نواز کہاں ہیں؟ اتنے عوام کش، عوام دشمن سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش ہے، وہ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آئی ایم ایف کی وہ لیوی اگر آپ نکال دیں، وہ ساری چیزیں نکال دیں، تو آج بھی پاکستان میں پیٹرول 298 روپے کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری معیشت کو کون چلا رہا ہے؟ آئی ایم ایف چلا رہا ہے۔ ہمارے وزیر خزانہ 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں کی کارکردگی جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ چیزیں سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہو رہی ہیں۔ آج تو اس چیز کا لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لیکن حقیقی اندازہ اس وقت ہوگا جب چیزوں کی قیمتیں اگلے 2-3 دن میں بڑھیں گی اور لوگوں کی چیخیں نکلیں گی۔